میرے آج والد محترم کا انتقال ہے۔ ہمارے چچا جان حضرت حاجی محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی پل پل بخشش کریں، ان کے پہ ہم درجات بلند کریں، ان کو اعلیٰ علین میں جگہ دیں۔ اس گاؤں اور چک کے سینکڑوں بچوں بچیوں کے یہ استاد ہیں، جنہوں نے ان سے قرآن کریم پڑھا، ان سے صحیح نماز سیکھی، ان سے دعائیں سیکھیں، ان سے اخلاق اعمال سیکھے۔ بہت سارے بچے اب جوان اور ماشاءاللہ بالغ ہیں، خود بچوں والے ہیں۔ ان کی نیکی اور شرافت کی قبولیت کی صرف ایک علامت یہ ہے جو ہم سب کے سامنے ہے کہ اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا، وہ ماشاءاللہ باعمل حافظ عالم ہیں، اور آپ کے گاؤں میں اللہ کی رضا کے لیے خدمت کر رہے ہیں۔ اس وقت 2 ادارے آپ کے گاؤں میں یہ قائم کر چکے ہیں، اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ دونوں ادارے کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ہمارے حضرت حاجی محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں ساری زندگی کا تقریباً وقت گزرا ہے، سوائے چند سال کے۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت میں انسانی بشری تقاضوں کے مطابق بندہ رہتا ہے، کبھی اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، تو رشتہ داروں غیر رشتہ داروں سارے احباب کی خدمت میں یہ درخواست ہے، کبھی ان سے کسی کے ساتھ کوئی کسی درجے میں زیادتی ہوئی ہو، اللہ کے لیے معاف کر دیں، اور کسی کا کوئی لینا دینا ہو، مولانا حبیب الرحمن سمیت ہم سب ان کی اولاد ہیں، ہم حاضر ہیں، اب آئندہ ہمیشہ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ ان کے ذمے کوئی چیز ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس کو چکائیں گے۔ اس موقع پر ہم سب بھی ایک نیت کریں، کم از کم ہم اپنی زندگی میں اپنے ایک بیٹے کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے۔ وہ ایک امریکہ سے پڑھ کے آیا ڈاکٹر، باپ کی وفات ہو گئی۔ یہ سلنا والی سرگودا کا واقعہ ہے، مجھے ایک دوست نے خود سنایا۔ کہتے جنازہ ہو گیا، جنازے کے بعد وہ بیٹا باپ کے سرانے کھڑے ہو کر اس کو گالیاں دینا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بھلے مانس تو ڈاکٹر ہے، امریکہ تک اس نے تجھے پڑھایا ہے، جائیدادیں پیسے تجھ پر قربان کیے ہیں، آج تو اس محسن باپ کو گالی دے رہا ہے۔ کہا سچا ہوں، گالی اس لیے دے رہا ہوں، میرے باپ نے مجھے سب کچھ پڑھایا لیکن مجھے دینی تعلیم نہیں دی۔ آج سب نے میرے باپ کا جنازہ پڑھا ہوگا، مجھے جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا، مجھے جنازے کی دعا نہیں آتی تھی، تو میں اس باپ کا شکریہ ادا کروں یا آج اس باپ کو برا بھلا کہوں؟ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہم آخرت کے لیے آئے ہیں، آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، اور آخرت کی تیاری کا ایک حصہ یہ ہے ہم اپنی اولادوں کو بھی نیک صالح بنائیں، جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آج ہمارے حضرت چچا جان رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں 20 علماء، قراء، حفاظ شریک ہیں، چونکہ زندگی بھر ان کا تعلق نیک ماحول سے رہا، نیک طبقے سے رہا، جس کا اظہار آج ان کے جنازے پر ہو رہا ہے۔ زندگی میں نمازیوں سے، اچھے لوگوں سے تعلق رہنا چاہیے تاکہ بندے پر پڑھی جانے والی آخری نماز صحیح پڑھی جائے، اس لیے کہ جنازے میں وہی لوگ آتے ہیں جن کے ساتھ زندگی میں تعلق رکھا ہوتا ہے بندے نے، اچھوں سے تعلق رکھا ہوتا ہے اچھے آتے ہیں، بروں سے تعلق رکھا ہوتا ہے برے آتے ہیں۔ تو ان کا چونکہ ایک اچھی سوسائٹی تھی، نیک لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، آج نیک لوگوں کی ایک بڑی تعداد علماء کی، مشائخ کی اس جنازے میں شریک ہے، اور ماشاءاللہ ان کی اولاد میں بھی متعدد حافظ ہو گئے، متعدد ماشاءاللہ عالم ہو رہے ہیں۔ ہم سب ان کا صدقہ جاریہ ہیں،
ہماری بچپن میں بہت خدمت کرتے تھے، بہت محبت دیتے تھے ہمیں، اور میرے ساتھ تو ہمیشہ بالخصوص والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یوں سلوک کرتے تھے جیسے میں ان کا بڑا بھائی ہوں، میں ان کا چچا اور والد کی حیثیت سے احترام کرتا۔ مجھے فرماتے تھے کہ آپ تو اب ہمارے والد کی پگ ہیں، تو اس وجہ سے میرا ہمیشہ بہت محبت اور انس کے ساتھ ہمیں پیش آتے تھے۔ ہم خاندان کے لوگ ان پر دل و جان سے خوش ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں۔ جنازہ کچھ اس وجہ سے لیٹ ہوا، کچھ علماء مشائخ آ رہے تھے تو ہم نے سوچا پہلے اعلان کر دیں، جنازہ گاہ میں پہنچ کر دوستوں کو تکلیف نہ ہو۔ سب ساتھی جنازے کی نیت کر لیں۔